السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ادھر دھیان سے سنیں کہ آج کے یہ بتایا جائے گا کہ رشتے توڑنا اور ان کا لحاظ نہ رکھنا یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو رشتے ہیں خالہ چاچا ماموں وغیرہ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنا، قائم رکھنا، اگرچہ دوسرے توڑ دیں، یہ تمام چیزیں آج سے یہ شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم فرمایا یا نہیں۔ تو سب سے پہلے سورہ بقرہ کی اس آیت سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نافرمان و فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد باندھنے کے بعد اسے توڑتے ہیں، ان رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہی لوگ دنیا و آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی بیوی حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور ان دونوں یعنی حضرت آدم و حضرت حوا علیہ السلام سے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں پیدا فرمائی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح تمہارے ایک دوسرے سے رشتہ قائم فرمایا کہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، چاچا تایا، دادا دادی، نانا نانی، خالہ پھوپھی، ٹھیک ہے نا، بھانجے بھتیجے وغیرہ کے تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا فرمائے۔ اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگہبان ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے نیک اور عقل مند بندوں کی تعریف اس نے کی جو رشتوں کو نبھاتے ہیں، ان کی تعریف فرمائی کہ الذین یوفون بعہد اللہ الی آخر الآیت۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ خوش بخت یعنی بندے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں، اور یہ وہ ہیں جو جوڑتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پچھلے آپ نے سنا نا والدین کے حوالے سے صلہ رحمی وغیرہ، تو یہ اسی قبیلے کی گفتگو ہے۔ اور اپنے رب سے ڈرتے رہو اور سخت حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کا بھی بیان فرمایا ہے، اور اسی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا ذکر کیا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ رعد کی آیت، اللہ فرماتا اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یعنی رشتہ مضبوط تھا پھر اسے توڑ دیا، اور توڑتے ہیں ان رشتوں کو جنہیں جوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اس رشتے کو جوڑ کر کے رکھنا۔ لوگ اپنے باپ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اپنی ماں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، بھائیوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہنوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، جائیداد پراپرٹی وغیرہ کے چکر میں اپنے ماموں سے بھی رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ رشتہ کو جوڑنے کا حکم دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں وہ جن پر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، یعنی جو رشتوں کو توڑتے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے، اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے دوزخ میں برا گھر ہے، ایسے لوگوں کے لیے دوزخ میں برا گھر ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ اور فرمایا کہ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو تاکہ رشتے قائم رہیں۔ رشتہ داروں کا حق بھی ہوتا ہے نا، تو ان کا حق اگر دیا جائے گا تو رشتہ قائم رہے گا۔
اور مسکین و مسافر کو بھی دو، اور فضول خرچی بالکل نہ کرو، فضول خرچی بالکل نہ کرو۔ اللہ نے قرآن میں سختی سے منع کیا کہ فضول خرچی نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج کل لوگ فضول خرچی ہی کو دین سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی میں اپنی شان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ نمبر 1 کے ذلیل انسان دنیا آخرت میں بن جاتے ہیں۔ تو سورہ روم میں اللہ نے فرمایا تو رشتے دار کو اس کا حق دو، اور مسکین و مسافر کو بھی ان کا حق دو، یہی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو دونوں عالم میں کامیابی و کامرانی پانے والے ہیں۔ یعنی جو مسکین وغیرہ اور مسافر وغیرہ سب کا خیال رکھے اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، یہی لوگ ایسے ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔